ذاکرین سارے ہر بندے کو ملا ہوا ہے. ماشاءاللہ. کوئی معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے. اس طرح معرفت کبھی بھی نہیں آتی. آپ نے مجلس سن لی تو انہیں معرفت آ جائے گی. آپ کو نہیں پتہ چلے گا امام کے مقام پر. اس کے لیے آپ کو ڈھونڈ کرنی پڑے گی. کس کی؟ اپنی. میں کون؟ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے نہ آپ اللہ کو پہچان سکتے ہو اور نہ رسول اللہ کو اور نہ آل بیت. اب کیا طریقہ ہو؟ غور کرو سارے لوگ، غور سوچ کے غور گہرائیوں میں جاؤ. آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک مرد ایک عورت، ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے ان کا ملاپ ہوا تو قطرہ نجس نکلا. وہ دوسرے نجاست، ایک نجاست دوسری نجاست سے ملی، ایک نجاست دوسری نجاست سے ملی تو ایک نئی ابتدا ہو، انتقال ہوا کسی چیز کا، ٹرانسفر ہوا. وہ جو ہے اب نجاست ہمیں کیسے پتہ چلے یہ واقعی نجاست نکلی ہے یا کوئی اچھی چیز ہے. کیونکہ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے تھے تو ایسے بحث مباحث ہوا تو وہ کہتے ہیں جی یہ بھی پاک ہے. میں نے کہا جی مولوی صاحب جوان سے ہیں چکوال کے ہیں. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اس کے ایک نجس قطرے سے تمہاری تخلیق کی. بندہ گمان کرتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا. کیسے؟ نجاست اس کی ابتدا ہے. اب وہ چلا گیا ٹوب میں 20-25 دن وہاں پہ رہا. اب وہ کائنات کی غلیظ ترین خون میں اس نے ڈبکیاں کھانی شروع کی، تیرنا شروع کیا. وہ لوتھڑا تھا، لوتھڑا سا ہے. پھر وہ جناب اس کا گوشت پوشت بنا، پھر اس کی ہڈیاں بنی، اس کے نصیب سخت ہوئے وغیرہ وغیرہ. قرآن پڑھ رہا ہوں. اب اس کا مسکن کون سا ہوئے؟ غلیظ ترین کیوں ہوئی؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. میرا پیارا اللہ، میرا سونا اللہ، وہ فرماتے ہیں جب تمہاری عورتوں کو حیض آئے تم سے دور بھاگو. ابھی اللہ فرما رہے تو یہ کوئی ایسا گندا خون تو ہے جسے اللہ کہتے ہیں دور بھاگو. اس میں اب جناب وہ گروتھ شروع ہوئی اور انسانی جسم کے گندے ترین نجس ترین دستے سے نمودار ہو. مولا فرماتے ہیں، مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں تمہاری ابتدا نجاست ہے، تمہاری انتہا مردار. اب ایک جگہ پہ آپ فرض کریں ایک جگہ پہ ایک کتا مرا ہوا ہے، 1 کلومیٹر پہ بندہ مرا ہوا ہے، دونوں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا بدبو نہیں آئے گی؟ دونوں ہو سکتا ہے کتے سے زیادہ انسان سے ہے. یہ اصل ہے انسان کی سچائی ہے. اب یہ جو گمان ہے کس چیز کے کیا ہے اس کے پاس؟ یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے مجھے قسم ہے آثر کی انسان خسارے میں. یہ شادی میں کب ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ڈرتا ہے استغفار نہیں پڑھتا ہوں؟ اسے اپنی نماز پہ گمان ہے، ماتم داری پہ گمان ہے، عزاداری پہ گمان ہے. معرفت تو ہے نہیں. معرفت کے بعد آئے تو پھر جب آپ کوئی کام کرو گے تو پھر اس کا مزہ ہوگا. سمجھ آ گیا جی؟ اب اس کی ابتدا ہوگی، وہ آ گیا دنیا میں.
اب جو بلوغت کو پہنچتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں نے تو ساری زندگی میری جوانی میری مستی یہ وغیرہ وغیرہ. جی اب وہ دھوکے میں پھنس جاتے ہیں, اسی دھوکے میں زندگی گزار کے غرق ہو جاتے ہیں. اس سے توفیق ہی نہیں ہوتی. ایک چیز مولا نے اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو, عقل. اب جب عقل میرے مولا فرماتے ہیں عقل ایک جوہر ہے, تو کیسے لوگ اسے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب وہ جو گمان ہے جی کوئی اکڑ کے چل رہا ہے جی وہ کیسے کر رہے, اپنے اندر دیکھیں نا انسان کیا ہے. آم, شہد, مالٹے, طرح طرح کے فروٹ, کبھی آپ نے دیکھے ان سے خوشبو آتی ہے؟ غور کی ہے؟ جی آتی ہے بالکل ذائقے. بہت میٹھے شیریں. وہ جب بندے کے اندر جاتے ہیں بندہ نکالتا کیا ہے؟ غلاظت کا ڈھیر. کیا سارا نکال دیتے ہیں؟ کچھ تو اس کے اندر رہ جاتے ہیں. اصل میں انسان اپنے آپ کو اشرف تو پتہ نہیں کیا وہ تو پڑے بڑا کچھ سمجھتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ غلاظت ہی غلاظت ہے اس کے اندر, سوائے عقل کے. ہاتھوں کو 100 بار دھوتے ہیں تو وہ جناب کہتے ہیں جی میں بڑا حسین ہوں, میری بڑی پرسنالٹی ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں بہت بڑا صاحب ہوں, میں بہت بڑا افسر ہوں, میں وزیر اعظم ہوں, میں صدر ہوں, میں گاؤں کا چودھری ہوں, میں شہر کا ناظم ہوں. اگر وہ صبح اٹھے نا جی, صبح اٹھے, کوئی انسان بھی اپنی خوبصورتی میں دیکھنا چاہتا تو صبح اٹھے. تو دنیا میں گھر میں جو سب سے پیارا ہے اس کے قریب ہو اسے سلام دے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے قریب جا کے بالکل نزدیک, تو وہ وعلیکم السلام فوراً نہیں کرے گا, 2 4 6 قدم اس سے پیچھے ہٹ گئے وہ کرے گا وعلیکم السلام. بدبو کا ڈھیر ہے بھائی, تو دعویٰ کرتے ہیں امام کو سمجھنے کا, نہیں اپنے آپ کو سمجھ. پہلے مان تو غلاظت ہے, تیری ابتدا غلاظت ہے, تیری انتہا مردار ہے. اپنے اندر جھانک, دیکھ, تصور کر, پورا جو تیرا پروسیس ہے اسے غور کر. جب سمجھ میں آ جائے امام کی طرف مت بھاگ. جب یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر سوچ یہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. اللہ نے بنایا ہے, ایسی ہے جی. اللہ کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قرآن سے پوچھ, میں نے تمہیں خلق کیا مٹی سے, ہوا سے, پانی سے اور آگ سے. آپ تصور کر لیں یہ چاروں چیزیں بندہ پڑ جاتا ہے, یہ حقیقت ہے. آپ ایک گندم کا دانہ لیں, اسے مٹی میں ڈالیں, اس میں نمی ہوگی. اب اس دانے کو کیا ملی؟ نمی. پھر وہ مٹی کا ایک ذرا جب اس کا گندم کا گودا ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں ایک جان مکس ہو جاتا ہے. اب 2 ہو گئے, اب جو ہی کومپل نکلی اسے ہوا لگی, 3 ہو گئے, اوپر سے سورج کی تپش پڑی, 4 ہو گئے, آگ ہوا مٹی پانی. اب اللہ جب چاہتے ہیں نا, اب آپ کی زمینیں پیالیاں ہیں جی مظفر گڑھ میں, تو ادھر جناب اللہ چاہتے ہیں مظفر گڑھ سے اتنے بندے نکلنے ہیں, آپ نے گندم بنائی یا آم ہو گئے, وہ بک کے آ گئے راول پنڈی میں, یہاں پہ لوگوں نے کھائے ہیں جی, ایک نے دبا کے کھا لیے, اس کے اندر طاقت پیدا ہوئی, وہ نجاست نکلی, وہ نجس میں داخل ہوئی, وہ غلاظت کے رستے سے باہر نکلی, اب تیار ہو گیا وہ بندہ بن گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے اس کی, یہ پہاڑ ہیں جی, یہ آبشار, یہ زمین, یہ آسمان, یہ ملائکہ, یہ پیغمبر, یہ نبی,
یہ زندگی، یہ موت، کائنات کی ہر چیز پہ غور و فکر کریں، آنکھیں بند کر کے سوچیں، ساری اسے ایک ذات نے بنائی ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ سے مت ڈرو کوئی ہمیں مار دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، وہ بڑا کریم ہے، اس سے پیار کرو، ایسے پیار دیوانہ وار پیار کرو۔ یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی، پھر غور کرو بھائی یہ سارا ہم کو اللہ نے بنایا، ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، یہ تو سمجھ آ گئی ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ اب اہل بیت کا کیسے پتہ چلے؟ اللہ ہی سے پوچھو، غور کرو، پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا رسول ہے، میں پاک محمد، سارے پیغمبر ہیں سب کے نام دے سکتی، میں اپنے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم، یہ میرا محبوب ہے، ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ یہ دعویٰ کون کر رہے؟ اللہ۔ اب اللہ کو کوئی تو پروٹوکول ہوگا۔ اب دیکھیں آپ لے لیں جی عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، اور کون ہے زرداری صاحب کو لے لیں۔ اب یہ لاہور شہر میں یا گجرانوالہ یا ظفر گڑھ یا آپ کے علاقہ بہاولپور میں یہ جو ہیں یہ کرتے ہیں جی، جا رہے ہیں کہیں پہ ووٹوں کے لیے، اور کسی بندے نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے تو شربت بیچ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ ایک گلاس بھر کے کہ عمران خان صاحب یہ شربت آپ پئیں، آپ بتائیں عمران خان پیے گا؟ زرداری پیے گا؟ یا اور کوئی آفیسر ہو وہ پیے گا؟ نواز شریف پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے، بھائی یہ ریڑھی والا ہے، معیار ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے کیسے گندے ہاتھ ہوں گے، کیسا سلسلہ ہوگا، گلاس کیسا گندا ہوگا، یہ تو بیماری کو ڈھیر ہے یار، چھوڑو آگے چلو، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے پی لیے۔ اگر انسان سے اتنا سلسلہ ہے تو وہ تو اللہ ہے، اللہ جی، وہ تو خداؤں کا خدا ہے جی، وہ کائنات کا مالک ہے، بڑی عظیم ہستی ہے جس کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا بھی کوئی پروٹوکول ہوگا، وہ دعویٰ جو کر رہا ہے جس کی محبت کا، اب ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ سے معرفت رسول اللہ کی، اہل بیت کی، اور وہ کہہ رہا ہے جی یہ رسول میرا محبوب ہے، کبھی واللیل کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر ذہن میں بات آتی ہے بھائی اللہ محبت کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اتنی بڑی آیتیں اتاری ہیں، یہ کوئی ایسی ہستی تو ہے، اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں اس کا میٹل کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ کوئی کائنات کی سب سے، یہ جو بنی نوع انسان ہے یہ سب سے کوئی ماورا، کوئی بشری لبادے والا کوئی ہے، سمجھ آ گئی؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کی اتباع کرو، بندے سے تو تعلق ہی نہیں رکھا ہوا، بھئی بندہ تو میرا بندہ ہے، میں تجھے دوں گا، تو ایسے کروں گا، اس نے تو رکھا ہے، یہ امت وسطی ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان امت وسطی ہے، گروہ، درمیانی گروہ جو اللہ سے رابطہ کراتا ہے ہمارا، تو یہ معیار ہے پاک رسول صلوات اللہ علیہ کا، جن کی اللہ سے بات ہے، ہاں جی، تو اللہ کی ان سے ہے محبت ہے، کبھی عرش پہ جا رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، اے رسول یہ پتھر تو نے نہیں مارے میں نے مارے، یہ بکریاں تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی، اے ابو جہل تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاں جی، بدوائیں بھی دے رہے، یہ اللہ ہے اللہ، اور جس سے محبت کر رہا ہے پاک رسول صلوات اللہ علیہ، وہ بھی کوئی نہ سمجھ آنے والی ہستی ہے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب جناب وہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، یہ معرفت امام اب آپ کو ہوگی، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں،
تو مولا حسین بادشاہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، سرکار کی نظر پڑتی ہے، وہ ممبر کو چھوڑ کے دوڑتے ہیں، دوڑ کے تو مولا حسین کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے پھر ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر خطبہ شروع کرتے ہیں، لوگوں اس کو پہچانو، حق ہے یہ حسین ہے، یہ مجھ سے ہے، میں ایسے ہوں. کبھی ان کی سواری بنتے ہیں. سواری کون بن رہی ہے؟ سواری کس کی کون بن رہی ہے؟ وہ جس سے اللہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے لیے کائنات کہتے ہیں میں نے خلق کی، وہ سواری بن رہی ہے. اب اتنی بڑی ہستی، اللہ کا پروٹوکول دیکھیں، رسول اللہ اور مولا حسین کا پروٹوکول دیکھیں، وہ ان کے پشت پہ سوار ہے، سواری کر رہے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے، تمام کب لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں؟ نہیں آتے. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حقیقت کو. اشرف مشرف کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، غلاظت ہے، غلاظت کو ڈیر ہے انسان، جس کی ابتدا دیکھیں، انتہا دیکھیں، مرداری دیکھیں، اس کی بچت کا ایک ہی خانہ ہے، وہ اللہ نے. اب دیکھیں کتا، بلا، شیر، جو بھی جانور ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. بلکہ کچھ جانور ایسے ہیں جن سے انسانوں کی بنسبت کچھ تھوڑا بہت پھر فرق ہوگا، سمجھ آ گئی ہے جی؟ لیکن انسانوں اور ان میں کیا ہے، اگر عقل نہ ہو تو یہ بھی تو جانور ہے. یہ عقل استعمال کرے گا، پہلے اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے نفس کو. اپنے آپ کو کیا پہچاننا ہے؟ میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں کس میٹر سے بنا ہوں، میں کیا کرتا ہوں. جھانکے نا اپنے اندر، بالکل بالکل. جب جھانکے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. اکیلے میں وہ ننگے ہی اپنے آپ کو نظر آئے گا. اب آپ بھی یہاں پہ ایک دوسرے کو جھانکیں نا، ایک دوسرے کو ننگے ہی دیکھیں گے. ان باتوں کو غور کریں نا، پھر ایک دوسرے کو دیکھیں، آپ کو کوئی بڑا نہیں نظر آئے گا، نہ کوئی سید نہ کوئی غیر سید، سب ایک ہی امام کے وہ کیا ہے جی، ایک امام ہے، ننگے ہیں ساتھ، ننگے ہیں سب. بھائی غور تو کرو، اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. مت کمنٹ دو میرے رسول صلوات اللہ علیہ پہ، اولاد رسول صلوات اللہ علیہ پہ مت کو کمنٹ دو. عاجزی پکڑو، عقل کو استعمال کرو اور سمجھو ان کو، ان کی طاقت کو سمجھو. جب سمجھو گے، ان کے قریب ہوگے، ہوتے ہوتے پھر آپ کو قرب عظیم حاصل ہوگا. پھر آپ کے دماغ کے وہ جو عقل ہے نا، وہ جاگے گی، قلب روشن ہوگا. پھر یہ دریچے کھلیں گے، پھر ایسے ایسے عجاب ہٹیں گے. مت ڈرو، سبحان اللہ. اللہ کافروں کا بھی اللہ ہے، مسلمانوں کا بھی اللہ ہے، عیسائیوں کا بھی اللہ ہے. تو رسول وہ ہماری ہیں، رحمت اللہ عالمین ہے کائنات کی. سبحان اللہ. جو ذات کبریا کے کمال ہیں، وہ ساری صفتیں ڈال کے میرے رسول صلوات اللہ علیہ. اب جن کو وہ کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں وہ بغیر صفتوں کے ہیں. ہستیوں کو پہچانو، جب سمجھ آ جائے اپنے اندر وہ جو گمان ہے نا اسے نکالو. گمان کو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں دولت مند ہوں، میں بڑا شہر ہوں، میرے 7 بھائی ہیں، میری 50 کوٹھیاں ہیں، میرے 10 مربے ہیں. بھائی ہے غلاظت کا ڈیر، تم نے مرنا ہے بدبو کے ساتھ، جی کیڑے مکوڑوں نے کھانا ہے. بس سچی ذات وہ ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ میرا رسول ہے، جی میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ واللال ہے، یہ مزمل ہے، بس وہی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ حسین ہے، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، یہ البیت ہے. دنیا میں اور ہے کیا ہے؟ تو مجھے بتائیں آپ. اپنے آپ پہ غور کریں، رات کو سوچیں، غور کریں. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ فلم دیکھیں تو ماشاءاللہ سارے مچور بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پروسیس سے تو کئی گزر رہے ہیں نا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 30 کا. وہ یہ کھلی کتاب ہے، اپنے آپ کو دیکھیں. جب آپ کو یقین ہو جائے میں تو ٹھس ہوں، پھر مان لو بھائی کوئی رسول اللہ ہیں، کوئی اہل بیت رسول ہیں، کوئی یہ امام ہے. اللہ کہہ رہے
ہم نے تمہارے لیے امام بنا کے بھیجے جو تمہیں راہ ہدایت دیتے ہیں. یہ اللہ بے کہہ رہے ہیں. شک بے شک اب وہ تم ایک ہو سکتے ہو؟ اللہ اکبر. نہیں ہو سکتے اوقات ہی نہیں ہے. بھائی. یہ وہ باتیں کی ہیں جو آپ سے ہضم ہو جائیں. اس سے آگے بھی روحانی باتیں ہیں وہ آپ سے ہضم نہیں ہوتی. تو یہ آپ بنا رہے ہیں ویڈیو, وہ لوگ سنیں گے تو وہ بھی پاگل ہوں گے. اس سے آگے بہت سارا حق ہے, وہ میں نے بیان نہیں کیا. سننے کی سکت نہیں لوگوں میں. ویڈیو آف کر دیتے ہیں سر. ویڈیو آف بھی کر دیں تو اور کوئی بات کرتے ہیں. ناراض کیا مان جاؤ, چوک جاؤ, مان لو اسے, اپنی پہچان کر لو, اپنا اور اس کا فرق جو ہے نا وہ محسوس کر لو. نہیں تو تباہی ہے تباہی. بلکہ قبلہ اگر اجازت ہو اس میں آپ نے جو بھی فرمائے, بلکہ آپ یہ اگر فرمائیں تو زیادہ میرا خیال مناسب ہے کہ ہم اپنی اوقات پہچانیں. ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں نا جی. اپنی اوقات, اپنے آپ کو نہ پہچانیں, اپنی اوقات پہچانیں. جب یہ سمجھ آ جائے گا آپ کو جی تو پھر ساری باتیں ہیں. یہ جو آپ موج مستی کریں تو یہ جو آنے والے ہیں آگ کی طوفان, یہ تمہیں پھر نار کر دیں گے بھائی. پھر نار سے خفا نہ ہو, یہ تو ہماری عادت ہے نا, فلاں پھر نار ہو جائے گا. پھر نار کا مطلب ہے وہ آگ میں جل جائے گی. یہ آگ کی طوفان ہے, ان سے کیسے بچو گے؟ کلمہ پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا جب یہ شروع ہوگا. اگر یہ 8-10 جگہ سے نکلا تو آپ کا تو تنہا ہو جائے گا. ہو بھی چکا ہے. قرب حاصل کر لو, حاصل کرو. پہلے اس بات کو سمجھو اور سوچو, ہم ہیں وہ ہے. بے شک بس بے شک. ہم اس کچھ فرق کو اتنے دعوے مت کرو معرفت کے. ہمیں معرفت آ گئی ہے جی, ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں. کتابیں یہ جو پڑھا لکھا علم ہے یہ بھی ہے, کچھ اور بھی ہے, کوئی وارد بھی ہوتا ہے علم, اس کا بھی دھیان کریں. پہلے بھی بہت گزرے ہیں. بہرحال اللہ پاک سب پہ رحم کرے جی. بے شک. مجھ پہ بھی, مجھے تو خوشی ہے جی. یہ جو کچھ ہونے والا ہے مالک آئیں گے, ڈنڈا چلائیں گے, کام ٹھیک ہوگا. بسم اللہ. مولانا